اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد کیسے امریکہ فرقہ بندی کو ہوا دے گا، قرآن فرقہ بندی کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور اس سے بچنا کیوں کر ضروری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سال محرم پر بدامنی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ محرم میں بدامنی روکنے کے لیے حکومت کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ پہلے موبائل سروس ایک دن کے لیے بند ہوتی تھی، اس دفعہ 3 دن کے لیے یعنی 7، 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس بند تھی۔ ہر محرم پر دہشت گرد کارروائی اور فرقہ وارانہ فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ قرآن فرقہ بندی کو انتہائی مذموم قرار دیتا ہے۔ قرآن کی آیات بعد میں پیش کی جائیں گی، پہلے وہ روایات ملاحظہ فرما لیں جن کی وجہ سے ہمارے فرقہ باز مولویوں کو کچھ آکسیجن مل جاتی ہے، جن کی بنیاد پر ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ نمبر 1، وہی مشہور و معروف روایت جس کو ہر مولوی بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت بیان کر کے ہر مولوی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس روایت کے راویوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ابرد نے وضع کیا ہے، وہ جھوٹا ہے اور حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ ابرد سے یاسین نے روایت کیا ہے اور یاسین نے اس کی سند تبدیل کر دی ہے۔ یاسین کے بارے میں امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یعنی اس روایت کے راویوں میں ایک حدیثیں گاڑنے والا اور ایک متروک الحدیث اور سندیں تبدیل کرنے والا موجود ہے۔ اب دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں۔ سعد بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت 70 سے زائد فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، یعنی زندیقیوں کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ فرقہ قدریہ ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ روایت بھی صحیح نہیں، اس کے راویوں میں ایک عثمان بن عفان ہے۔ یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان نہیں بلکہ کسی اور نے اپنا نام عثمان بن عفان رکھا ہوا ہے۔ موشی موضوعات میں لکھتے ہیں عثمان بن عفان حدیثیں گڑھنے والا ہے۔ علماء نقل کرتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث لکھنا بھی حلال نہیں۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک حفص بن عمرو بن دیار ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کذاب تھا۔ عقیلی کہتے ہیں علماء سے باطل روایتیں نقل کرتا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں اس کی روایات منکر اور ضعف کے قریب ہوتی ہیں۔ دوستو، میں نے 2 متضاد روایات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ پہلی روایت ہر مولوی بیان کرتا ہے تاکہ صرف اپنے فرقے کو جنتی ثابت کیا جا سکے۔ دوسری روایت بیان نہیں کرتا کیونکہ اس سے اس کی دکانداری بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ دونوں روایتیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کی جاتی ہیں۔ اسناد کے لحاظ سے دونوں قابل اعتبار نہیں، اگر ہوں بھی تو دونوں میں سے صرف ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے، دونوں نہیں۔ میرے خیال میں اگر چوائس کرنا پڑے تو روایت نمبر 2 بہتر چوائس ہے، جس کے مطابق صرف ایک فرقہ دوزخ میں جائے گا اور امت کی غالب اکثریت جنت کی مستحق ٹھہرے گی۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں، فرقہ بنا ہے فرق سے۔ جب بھی آپ اصل سے فرق کریں گے آپ فرقہ بن جائیں گے۔ فرق جتنا زیادہ ہوگا عقائد اتنے ہی خراب ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ کوئی بھی فرقہ نہ تو 100% صحیح ہے اور نہ 100% غلط۔ کسی نے کم فرق کیا ہے اور کسی نے زیادہ فرق، بہرحال سب نے کیا ہے، اور پھر اپنے لیے نام بھی الگ الگ تجویز کر لیے ہیں۔ ہر کوئی اپنی فرقہ وارانہ نسبت کو ترجیح دیتا ہے اور مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتا، حالانکہ ہمارا نام مسلمان تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت کا ترجمہ سن لیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی اللہ نے اپنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہ ہو۔ سو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے۔ وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار۔
دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ فرمایا، ہمیں فوری طور پر اپنی جھوٹی نسبتیں ترک کر کے وہ نام اختیار کرنا چاہیے جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی مسلمان۔ اس کے جواب میں آپ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے فرقے نہیں بنائے، یہ ہم سے بہت پہلے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا عذر بجا، یقیناً فرقے بہت پہلے سے موجود ہیں اور ان کو ختم کرنا انتہائی مشکل، لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی کو کافر اور جہنمی سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ سب کا ایمان آپ سے بہتر ہے اور سب آپ سے بہتر مسلمان ہیں۔ صرف اپنے فرقے کو جنتی قرار دینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور سب کو جنتی سمجھنے کا مطلب ہے کہ سارے آپ سے بہتر ہیں۔ ویسے بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کرنا ہے، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں کہ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کریں۔ فرقہ وارانہ اختلافات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور روایت بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ روایت بے اصل ہے کیونکہ آج تک اس کی کوئی سند پیش نہیں کی جا سکی۔ سند کی غیر موجودگی میں روایت کی تصدیق ممکن نہیں۔ ویسے مولوی سے پوچھیں کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر آپ 72 فرقوں کو دوزخی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اختلاف سے ہمیشہ جھگڑے وجود پذیر ہوتے ہیں، اس لیے اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیں دیکھیں اس بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 ملاحظہ فرما لیں، مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اس میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ فرقہ بندی کریں گے تو یہ آپ کو شرک کے بالکل پاس لے جائے گی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کو سب بتا دے گا۔ دوستو یہ آیت بڑی غور طلب اور دل دہلا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تعلق کر دیا ہے۔ ہم جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کا ان فرقہ بازوں سے کوئی کام نہیں، اور فرقہ بازوں کے لیے اذن شفاعت دینے سے انکار کر دیا، تو سوچیں پھر کیا بنے گا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا وہ مشہور اور معروف ٹکڑا بھی سن لیں جو ہر آدمی کو ازبر ہے، لیکن کوئی اس کے معانی پر غور نہیں کرتا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور فرقہ بازی نہ کرو۔ دوستو اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں جو چیز امر یعنی حکم کے انداز میں بیان ہوئی ہو وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرائض کے تارک کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا جس طرح حکم دیا ہے، اسی طرح پورا تولنے، وعدہ نبھانے، حق کو باطل سے نہ ملانے، حق کو نہ چھپانے، یتیموں کا مال نہ کھانے اور فرقہ بندی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تمام کام فرض ہیں، اور فرائض کی آخرت میں جواب دہی ہوگی اور ان کو ترک کرنے والے کو سزا ملے گی۔ دوستو شیعہ سنی فسادات کوئی بہت پرانی بات نہیں۔ فساد ایک شیطانی حربہ ہے اور شیطان کے ایجنٹ اس حربے کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دوستو ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے دشمن ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیں فسادات میں الجھا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو کوئی سمجھدار عالم فرقہ بندی کی حمایت کرے گا، نہ اسے پروان چڑھانے میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ حاضر ہیں جن میں ایک شیعہ عالم جن کی والدہ عراق سے ہیں بتا رہے ہیں کہ عراق میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب سے امریکہ شیطان آیا شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا کلپ سابق CIA افسر کا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ شیعہ سنیوں کے دشمن نہیں ہیں،
سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے، الٹریسی کو دور نہیں کریں گے، آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت وائس مشورہ ہے۔ آپس میں محبت کیجیے۔ آپ کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ بہت بدماش ہیں۔ میری والدہ عراق سے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا ضعیف۔ میں عراق گاؤں گاؤں کوچا کوچا میرا دیکھا ہوا ہے۔ عراق میں شیعہ سنی نام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس دن سے حضرت امریکہ تشریف لائے، شیطان آیا، لڑائی شروع ہو۔ میں تو سنی حضرات سے بہت قریب ہوں، میں خوب جانتا ہوں سنی کیسے ہیں۔ بہت سے سنی ایسے ہیں جو شیعوں سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ میں قسم کھا گیا، شیعوں سے زیادہ محبت ہے۔ یہ سب اہل سنت، آپ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئیے، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیے۔ پورا عقیدے کا مسئلہ کوئی اختلافی تھوڑی ہے۔ Well, I'm joined now from Washington by Michael Scheuer, a senior CIA operations officer until 2004. His 22 years at the agency included running the Osama bin Laden tracking unit. Michael Scheuer, on the one hand, you've got the Islamic State video. On the other, you've got the US saying that they've launched 20 more airstrikes in Syria and Iraq. To put it bluntly, who's winning? We're being beaten hands down, ma'am. The United States and the West and its allies are just being beaten to death everywhere, in Africa, in Iraq, in Syria, in Afghanistan. It really is it's a sad situation, but we've never been able to beat anyone with air power, and we've proven conclusively that we're unable to train foreign armies to defend themselves. So we're in a real fix, I think. So you're saying send in Western ground troops then? No, ma'am. I think back away from the whole thing. The thing was ideal when IS was advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent, or that the military is so shackled by its political leaders that it can't defeat these people. But our best hope right now really is to get the Sunnis and the Shias fighting each other and let them bleed each other white. دوستو، آپ نے CIA افسر کا بیان غور سے سنا۔ وہ صاف اقرار کر رہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو فوجی طور پر جنگ میں شکست دے سکیں۔ وہ کہتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شیعہ اور سنی فسادات کروائیں تاکہ یہ اپنا خون بہا کر کمزور ہو جائیں۔ دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم دشمن کے عزائم کو پہچانیں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ جو مولوی فرقہ بندی کی بات کرے، اس مولوی سے فرقہ بندی کے حق میں قرآن سے دلیل طلب کریں۔ اگر وہ دلیل پیش نہ کر سکے تو جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے سامنے پیش کریں اور اسے بتائیں کہ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے قریب تر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کا ان فرقہ بازوں سے کوئی تعلق نہیں۔ فرقہ بندی سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو دشمن ہم پر کاری ضرب ضرور لگائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ افغانستان سے نکلتے ہی امریکہ شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چکنا رہنا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو میری معروضات سے متفق ہیں تو عبادت چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار کو اجازت دیں۔ شکریہ۔